السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ 29 ربیع الثانی۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی قبا ہے۔ یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے اور کلثوم بن ہدم ان کے سردار تھے۔ ہجرت کے دوران آپ نے پہلے قبا میں قیام فرمایا اور کلثوم بن ہدم کے گھر مہمان بنے۔ رسول اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام مسجد قبا ہے۔ مسجد کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ آپ کا خود بھی کام کرنا اور بھاری بھاری پتھروں کا اٹھانا، یہی وہ مسجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم آخر تک، یعنی اس کی مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، اور وہ اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفات بہت پسند ہیں، اور اللہ پاک پاکی اور صفائی رہنے والوں کو دوست بنا رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 14 دن قیام کیے، پھر 12 ربیع الاول سن 1 ہجری کو جمعہ کے دن روانہ ہوئے۔ بنی سالم کے گھروں تک پہنچتے تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی اور خطبہ دیا۔ یہ اسلام میں جمعہ کی پہلی نماز تھی۔ آپ کے ساتھ تقریباً 100 آدمی نماز میں شریک تھے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس کے ذریعے جہاں مختلف چیزوں کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے، وہیں دل کی ترجمانی کا فریضہ بھی انجام دیتی ہے۔ جب دل میں کوئی بات آتی ہے تو دماغ میں اس کا فوراً غور و فکر کے الفاظ کلمات جمع کر لیتا ہے، پھر وہ الفاظ و کلمات خود کار مشین کی طرح زبان سے نکلنے لگتے ہیں، گویا کہ سننے والے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کے دل و دماغ اور زبان میں کیسی صلاحیت پیدا کی ہے، یہ بے شک اللہ ہی کی کارگاری ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز میں کس طرح چوری کرتا ہے؟ فرمایا، رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سونے کے آداب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں گال کے نیچے رکھتے، پھر 3 بار یہ دعا پڑھتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا، 3 آدمی کی اللہ ضمانت لے رکھی ہے، اگر وہ زندہ رہیں تو بقدر ضرورت روزی ملتی ہے، اور اگر وفات پا جائیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایک وہ جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے۔ دوسرا جو مسجد گیا تو اللہ تعالیٰ کا ضامن ہے۔ تیسرا راہ خدا میں نکلنے والے کا اللہ تعالیٰ ضامن ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی جو مرد کی نقل اختیار کرتی ہے، اور ایسے مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ خلاصہ، مرد کا عورت کی شکل اختیار کرنا اور عورتوں کا مردوں کی شکل اختیار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتاؤں؟ تمہاری بیماری دنیا کی محبت ہے اور تمہاری دوا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں کچروں کی طرح بچھو ہیں، ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ درد سر کا علاج۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تیل لگائے تو اپنی بھووں سے ابتدا کرے، اس لیے کہ یہ درد سر کو دور کرتا ہے۔ یہ ارشاد بھی فرمایا، درد سر کو روک دیتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور فرمائیں، اور اپنی قیمتی باتوں سے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بھیجیں۔ جزاک اللہ۔